رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 تلاوت کی. تہذیب الاخلاق کے 3 اصول پہلی آیات میں بیان ہو چکے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، صبر اور نماز. اس آیت میں ایک اہم اصول ہے شعائر اللہ کا بیان. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور بھی بہت سے شعائر اللہ ہے، لیکن ان میں سے ایک اس آیت میں صفا اور مروہ کو خاص طور سے شعائر اللہ کہا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ دونوں پہاڑیاں بیت اللہ شریف سے بالکل لگ کے واقع ہے، زیادہ اونچی نہیں ہے. اس زمانے میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی، بس آس پاس کے علاقے سے ذرا ابھری ہوئی تھی. اب تو پورا جغرافیہ ہی بدل چکا ہے. ان کا اکثر حصہ کاٹ دیا گیا ہے اور نشان کے طور پر تھوڑی تھوڑی وہ پہاڑیاں چھوڑ دی گئی ہے، اور ان دونوں پہاڑیوں کی درمیانی جگہ پست ہے جہاں پر سعی کی جاتی ہے، اور سعی یہ حج اور عمرے کے ارکان میں سے. لغوی طور پر صفا کہتے ہیں سخت قسم کی چکنی چٹان کو، اور مروہ کہتے ہیں سفید رنگ کے پتھروں کو. شاید انہی خصوصیات کی بنا پر ان پہاڑیوں کو یہ نام دیے گئے. یہاں پر صفا اور مروہ کو شعائر اللہ کہا گیا ہے. قرآن کریم کے دوسرے جگہ پر شعائر اللہ کی عظمت کے بیان میں فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو بلکہ ان کی تعظیم کرو. اس کو شعائر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کی علامت اور نشانی ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم کے برابر ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی یاد آوری کا ذریعہ ہے. اور ان صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو بت پرستی یا شرک اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان چیزوں کی تعظیم ان کی پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں کرتے، ان پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. جن پہاڑیوں کو دیکھ کر، جس جگہ کو دیکھ کر اللہ کی عظمت اور اللہ کی یاد دل میں آتی ہے. اب شعائر اللہ میں جگہوں کے علاوہ کئی قسم کے افعال بھی داخل ہیں. مثلا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من اعظم شعائر اللہ، 4 چیزیں اللہ کے شعائر میں سب سے بڑی ہیں. ان میں ہے ایک تو خانہ کعبہ، دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، تیسری ہے نماز، اور چوتھا ہے قرآن پاک. اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ میں عرفات بھی داخل ہے، جہاں 9 ذی الحجہ کو لوگ جمع ہوتے ہیں، یہاں لوگ ٹھہرتے ہیں. یہ حج کا بہت بڑا رکن ہے، اور لوگ سورج کے ڈوبنے تک وہاں رکتے ہیں اور خوب گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں. اسی طرح مشعر الحرام جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے، وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے.
مینا میں جس جگہ پر رمی جمار کیا جاتا ہے، شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اور صفا اور مروہ کا ذکر تو خود قرآن پاک کے کر دیا۔ اس کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں وہ شعائر اللہ میں ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اشہر الحرام، حرمت والے مہینے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ سب شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ سب واجب الاحترام مہینے ہیں اور ان میں گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ ان میں عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، جمعہ، ایام تشریق، اقامت، ختنہ، نماز با جماعت، رمل، طواف، ہدی، قربانی، صفا مروہ، یہ سب شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اور قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کی تقوی کی بنا پر ہے۔ جس کے دل میں خدا کا تقوی ہوگا وہی ان شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ امام ابن جریر نے، مفسر قرآن جو ہے، انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کی میراث ہے اور ان سے یہ چیز وراثت کے طور پر نقل ہوتے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی اور رمی جمار، یہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ اللہ کے ذکر کے اقامت کے لیے ہے۔ طواف تو اپنے آپ میں خود نماز کے مانند ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ بیت اللہ شریف کے آس پاس طواف کرنا یہ نماز کے برابر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نماز کے دوران بات چیت کی اجازت نہیں ہے، جبکہ طواف کے دوران ضرورت کے مطابق بندہ بات چیت کرتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں بھی بات چیت سے بچے، بالکل پورے دھیان کے ساتھ طواف کرے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے الگ الگ کلمات موجود ہیں، آپ تسبیح پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، چوتھا کلمہ پڑھو طواف کرتے ہوئے، کوئی دعا پڑھو، جو بھی اللہ کا ذکر آپ کو یاد ہو آپ کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے آئے تو صفا اور مروہ کے درمیان لبیک پکارتے ہوئے دوڑتے، ادھر اللہ کی طرف سے بھی لبیک عبدی کی آواز سنتے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ تمہاری پکار پر میں بھی موجود ہوں، اور سعی کے دوران پڑھی جانے والی مشہور دعا ہے رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ اللہ معاف فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ آپ بہت عزت والے اور بڑے کرم والے ہیں۔ اس کے علاوہ سعی کی اور بھی دعائیں منقول ہیں جن میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ ایمان پر ثابت قدمی کی دعا ہے اللہم انی اسألک کما ہدیتنی للایمان اللہ تنزع منی حتی توفنی علی ذلک، کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے ایمان اور اسلام کی طرف ہدایت فرمائی، اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ نعمت نہ چھیننا یہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ تو صفا اور مروہ کی سعی کی حیثیت کیا ہے، اس کے متعلق الگ الگ رائے ہے۔ مشہور روایت ہے کہ امام احمد کے نزدیک یہ صحیح سنت ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے، اگر حج میں صحیح نہیں کرتا تو حج نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اگر صحیح نہ کر سکا تو دم دینا پڑے گا، اور پھر دم دے دے گا تو وہ صحیح کی تلافی ہو جائے گی۔ واجب بھی بہت بڑا درجہ ہے، فرض کے بعد واجب کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایھا الناس اسعوا، اے لوگوں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو، ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو ضروری قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سعی کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے
ابدأ بما بدأ اللہ تعالی، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروعات فرمائی ہے، یعنی صفا سے۔ یعنی سعی کہاں سے شروع ہوگی؟ صفا سے، کیونکہ یہ جو آیت ہے ابھی جو جس کی تشریح چل رہی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس میں فرمایا گیا ہے کہ صفا مروہ گویا صفا سے شروعات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعی صفا سے شروع کر کے مروہ پر ختم کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت آج تک جاری ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جسے محبوب سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حج کی تمام شعائر، منی لے لو، عرفات لے لو، مزدلفہ لے لو، رمی جمار لے لو، قربانی لے لو، یہ سب محبوب کے متعلقات ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر وہ اللہ کے شاعر سے بھی محبت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، صبر اور شکر ادا کرے گا۔ یہی چیزیں تہذیب نفس کے حصول کی علامتیں۔ زمزم کے کنویں کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بے آب و گیاہ وادی میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ گئے۔ تھوڑی بہت کھجورے اور چھاگل میں پانی تھا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو مائی صاحبہ نے ادھر ادھر پانی کی تلاش شروع کر دی۔ آپ کبھی صفا پر جاتی اور وہاں سے مایوس ہو کر مروہ پہاڑی پر پہنچتی، دیکھو یہ صفا اور مروہ کی سعی، وہاں سے مایوس ہو کر مروہ پہاڑی پر پہنچتی، بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ کی پریشانی انتہا کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت تامہ سے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا پر زمین پر مارا اور وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ بڑا متبرک پانی ہے۔ فاسی نے تاریخ مکہ میں ایک روایت بیان کی ہے کہ یہ پانی کوثر اور سلسبیل سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب یہ جو زمزم کے کنویں کا پانی کا چشمہ ہے، اس کو کئی حادثات پیش آئے، مگر بالآخر اسے ایک کنویں کی صورت حاصل ہو گئی، اور جاہلیت کے زمانے میں یہ کئی دفعہ بند ہوا، کھولا گیا۔ اب اس کنویں سے ساری دنیا سیراب ہوتی ہے۔ زائرین حرم جو ہے وہ خوب سیر ہو کر یہ پانی پیتے ہیں، اور جاتے وقت دنیا کے اکناف و اطراف میں یہ تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کی آبیاری جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے۔ اور جو زمزم کا پانی یہاں تو جو لے کر کے آتے ہیں کبھی خالص ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، لیکن وہاں جا کے جو بالکل براہ راست وہاں سے نکال کے پیتے ہیں تو اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو مزہ ہے، وہ عام پانیوں سے بالکل الگ ہے۔ وہ ویسا مزہ کسی اور پانی میں نہیں ملتا ہے، اور وہ جو وہاں جا کے پیتے ہیں تو لگتا ہے بس ہم جب تک یہاں رہیں گے اسی پانی کو پیئیں گے اور پیئیں گے ہی۔ یہ پانی ایک ہی وقت میں دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور غذا بھی ہے۔ قدرتی مجموعہ ہے ایک پانی میں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کے لیے اس پانی سے بہتر کوئی پانی دنیا بھر میں موجود نہیں۔ تو صفا کی یہ وہی تاریخی پہاڑی ہے جس پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی۔ عربوں میں ایک طریقہ رائج تھا کہ کسی سخت خطرے کے وقت بلند جگہ پر چڑھ کر وا صباحہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ وا صباحہ، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دشمن آ گیا ہے یا اور کوئی خطرہ ہے۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو جائے، اور پھر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر ایک نعرہ لگایا، قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کوئی خطرے کی بات ہوگی۔ جب سارے لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ صبح کے وقت اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ما جربناک علیک کذبا۔ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یعنی کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بول رہے، اقرار کر رہے،
1 منٹ پہلے اس بات کا اقرار کر رہے، آپ ہمیشہ سچ فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی نذیر لکم، اے لوگو میں تم کو اس بات سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ تم پر سخت عذاب آنے والا ہے، اور اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، اور وہ اس بات سے بڑا سیخپا ہوا اور کہا تبا لک یا محمد، اے محمد آپ کے لیے ہلاکت ہو، لہذا جمعتنا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی خاص بات ہوگی، مگر آپ نے ہمیں ایسی بات بتا دی، اسی لیے جمع کیا تھا۔ 1 منٹ پہلے اور 1 منٹ کے بعد دنیا میں آدمی جب اپنے کسی عقیدے پر چلتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی جھوٹا ہو، اس کا چھوڑنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کے روز بھی آپ اسی صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے جہاں سے دعوت مکہ والوں کو دی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا اسی صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس وحدہ لا شریک نے اکیلے ہی ان سب کو شکست دے دی، پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر جو کہا نا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس وعدے سے مراد وہی وعدہ ہے جب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دیتے تھے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ یہ مکہ ایک دن فتح ہوگا اور یہ سب لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، وہی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بت خانے کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، مگر بعد میں انہی کے نام نہاد پیروکاروں یعنی مشرکین مکہ نے اسی کعبہ شریف میں جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کے سامنے بت تھے، اس کی دیواروں پر بت تھے، زمزم کے کنویں کے پاس بت رکھے تھے، صفا اور مروہ پر بت موجود تھے۔ مشرکین نے ہر چیز کو بگاڑ دیا تھا اور خود خانہ کعبہ میں شرک کرتے تھے۔ مشہور روایت کے مطابق صفا اور مروہ پر جو بت رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بت کا نام تھا اصاب، اور وہ صفا پہاڑی پر تھا، اور ایک بت تھا نائلہ، عورت کا بت تھا، اور وہ مروہ پر رکھا ہوا تھا، اور یہ مرد اور عورت مشرک تھے۔ انہوں نے ان دونوں مرد و عورتوں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں ہے، خانہ کعبہ میں برائی کا ارتکاب کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کی صورت میں بدل دیا۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ ان پتھروں کو اٹھا کر باہر رکھ دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ دیکھو برائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کیوں رکھا تھا؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اب دیکھو ایک چیز جب شروعات میں ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، لیکن بعد میں چلتے 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 جا کر کے بعد میں کیا ہوتا ہے۔ شروعات میں ایک اچھے مقصد سے شروع ہوتی ہے، لیکن بعد میں آنے والی نسل اس کو فرض سمجھنے لگتی ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگتی ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں۔ اب وہ انہوں نے رکھ دیا عبرت کے لیے، وقت گزرتا گیا، آنے والی نسلوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، یہ تو ہمارے کوئی بہت بڑے بت ہے، بہت دیوتا لوگ ہیں، اب ان بتوں کی پوجا ہونے لگی اور یہ لوگوں کے معبود بن گئے، دیوتا بن گئے۔ پھر لوگوں نے ان میں سے ایک کو صفا پر رکھ دیا اور دوسرے کو مروہ پر۔ جب اسلام کا دور آیا تو مسلمانوں کو صفا اور مروہ کی صحیح کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ صحیح شاید ان بتوں کی وجہ سے ہو، کیونکہ یہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے کی تاریخ ہے۔ یہ صفا اور مروہ کے اوپر جو یہ بت رکھے گئے تھے، اور اس کی تاریخ بعد میں جیسے ہسٹری بعد میں آتے آتے بدلتی ہے اور لوگ اپنے حساب سے بدلتے ہیں، جیسے آج کل بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سمجھے کہ شاید یہ صحیح ان بتوں کی وجہ سے ہو۔ اس دور میں اس سے ملتی جلتی اور بھی مثالیں موجود تھی۔ مثلا اوس اور خزرج کے لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو منات نامی بت کے نام پر احرام مدینہ سے باندھ کر آتے تھے۔ اس کے نام پر؟ بت کے نام پر، اور یہ بت کسی بزرگ کے نام سے تھا، وہ تھی بزرگ شخصیت صحیح، لیکن بعد میں قوم نے ان کے نام پہ کچھ اور کر دیا۔
اور سمندر کے کنارے کی جگہ پر وہ بت رکھا ہوا تھا. یہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف تو کرتے تھے مگر صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے. اس قسم کے نظریات اس وقت بھی موجود تھے، جیسے یہ تمہارا دیوتا ہے، آپ اس کی عبادت کرو، ہم نہیں کریں گے. ایسے ہی ہم تو اس بت کے نام پر احرام بندھ کے آئے ہیں، ہم صفا اور مروہ کا جو بت ہے اس کے نام پہ صحیح نہیں کریں گے. اب مسلمانوں کے اس شک کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک نے صاف فرمایا کہ یہ کوئی کسی بت کے نام کی ہسٹری نہیں ہے، یہ کہ یہاں کوئی بت تھا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سمجھانے کے لیے میں نے سب کچھ کہا ہے کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے، اور یہ قدیم سلسلے سے جڑا ہوا ہے. یہاں ایک تاریخ ہے، یہاں ایک سیرت حضرت ہاجرہ کی، ایک پسندیدہ عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا، ایک قربانی ہے یہاں پر، اور اس قربانی کے نتیجے میں اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دی. ان کے درمیان دوڑنا بتوں کی تعظیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی تعظیم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. چنانچہ ان بتوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، خطہ عرب کے تمام بتوں کو توڑ دیا گیا، بیت اللہ شریف کو ان کی گندگی سے پاک اور صاف کر دیا گیا، اور اس طرح مرکز اسلام سے ایک دفعہ پھر توحید کی صدا بلند ہونے لگی. اسی لیے فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے. پھر آگے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، سعی کرے. صحیح احکام حج میں سے ہے، قدیم سنت ہے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ پھر یہ بتوں سے مشابہت آئے گی یا یہ آئے گی. نہیں، کا طواف کریے یا اللہ کے شعائر میں سے صحیح کریے. اور فرمایا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جس نے خوشی سے نیکی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے. اللہ بڑا قدردان ہے. اگر معمولی سی نیکی بھی اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بڑے سے بڑا اجر عطا کرتا ہے. اور علیم سے مراد یہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ انسان کی نیت اور باطنی ارادے کو بھی جانتا ہے. یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کا ہلکا سا خلاصہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت